یہ روسی ایئر لائن کا جہاز تھا۔ وہ مکمل حجاب کی شان سے جہاز میں بیٹھی تھی۔ خالد بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی کی کہ تمہارے حجاب کی وجہ سے مبادا کوئی مصیبت آ پڑے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کافروں کی اتباع کروں، ان سے ڈر جاؤں اور انہیں راضی کرنے کے لیے اپنے مقدس خالق و مالک کو ناراض کر لوں؟ یہ لوگ جو جی چاہے سوچتے رہیں، مجھے ان کی ذرا بھر پرواہ نہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لوگوں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ ہر شخص اپنے انداز میں تبصرہ کرنے لگا۔ خالد روسی زبان نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس کے پلے کوئی بات نہ پڑی، مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس پر ہنس رہا ہے، کوئی منہ چڑھا رہا ہے اور کوئی مذاق اڑا رہا ہے۔ خالد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ بے نیازی سے مسکرا رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کا ترجمہ خالد کو سنانے لگی۔ خالد کے چہرے پر غصے کے آثار ابھر آئے۔ وہ کہنے لگی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ شان بے نیازی سے ان کی باتیں سنو، غم نہ کرو، یہ تو ان پریشانیوں کے مقابلہ میں بڑی معمولی بات ہے جو صحابہ کرام اور صحابیات کو پیش آئی تھیں۔ چنانچہ وہ دونوں صبر و ضبط سے بیٹھے رہے حتیٰ کہ جہاز روس پہنچ گیا۔ خالد کا بیان ہے کہ جب ہم ایئرپورٹ پر اترے تو میرا خیال تھا کہ ہم سیدھے سسرال جائیں گے، وہاں ہمارا استقبال ہوگا اور ہم روسی پکوانوں کی ضیافت اڑائیں گے، مگر میری اہلیہ کا معاملہ مختلف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے خاندان والے آرتھوڈکس مذہب کے لوگ ہیں اور نہایت متعصب ہیں، وہ ہمیں برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہم پہلے کرائے پر کمرہ لیتے ہیں، جب تک پاسپورٹ نہیں بن جاتا ہم وہیں قیام کریں گے۔ ہاں، واپسی سے پہلے میں اپنے گھر اور خاندان والوں سے مل لوں گی۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ ہم نے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر حاصل کیا۔ یہ اس کے گھر کے قریب واقع تھا۔ چونکہ اس نے مکمل حجاب کیا ہوا تھا اس لیے کسی نے نہیں پہچانا۔ اگلے روز ہم پاسپورٹ آفس گئے۔ متعلقہ کلرک کے پاس پہنچے۔ اس نے سابقہ پاسپورٹ اور تصاویر مانگی۔ اس نے اپنی تصاویر نکالی تو یہ بلیک اینڈ وائٹ تھیں، ان میں صرف چہرہ دیکھا جا سکتا تھا، اس کا سر اور گردن حجاب میں تھا۔ متعلقہ کلرک کہنے لگا کہ یہ تصاویر ٹھیک نہیں، یہ پرانی اور بلیک اینڈ وائٹ ہیں، ہمیں حالیہ رنگین تصویریں چاہیے۔ اب ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا۔ کلرک کہتا تھا کہ ہمیں ایسی تصاویر درکار ہیں جن میں سر کے بال کھلے ہوں اور چہرہ گردن تک واضح طور پر نظر آ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ میں ایسی تصاویر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دوسرے کلرک کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمیں پردے کے بغیر تصویر درکار ہے۔ اس شعبے کے تمام ملازمین نے رنگین تصویروں ہی کا مطالبہ کیا، جبکہ میری بیوی کہہ رہی تھی کہ میں انہیں ایسی تصاویر کبھی نہیں دوں گی۔ ہم وہاں سے مایوس ہو کر پاسپورٹ آفس کے مینیجر کے پاس گئے۔ میری بیوی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دلیل دی، دیکھو کیا یہ میری حقیقی تصویر نہیں ہے؟ اس نے بھی کسی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہ اب مسئلے کا حل کیا ہے، کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ مینیجر نے جواب دیا کہ اس کا حل ماسکو میں اس شعبے کے افسر اعلیٰ کے پاس ہے۔ ہم پاسپورٹ آفس سے نکلے تو وہ کہنے لگی خالد اب ہمیں ماسکو جانا ہوگا۔ میں نے کہا تم انہیں تصویریں کیوں نہیں دے دیتی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک مکلف کیا ہے اور جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو کے تحت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حکم ہے۔ تصویر تو ایک ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، اسے محض چند افراد دیکھیں گے، پھر ایک مدت تک یہ پاسپورٹ تمہارے پاس رہے گا تا وقت کہ اس کی مدت ختم ہو جائے۔ چھوڑو، اس مسئلے کو اتنا طول دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ماسکو جانے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کے جواب میں اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میرے لیے ناممکن ہے کہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں کو اس قدر عریاں چہرے والی تصویریں دوں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اس کی ضد کے پیش نظر بالآخر ہم ماسکو پہنچ گئے۔ اگلے دن ہم پاسپورٹ آفس میں صبح سویرے حاضر ہو گئے، ایک کلرک سے دوسرے کلرک کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، سب کے وہی سوالات اور میری بیوی کا ایک ہی جواب۔ بالآخر ہم سب سے بڑے افسر کے دفتر گئے۔ یہ شخص نہایت خبیث تھا،
تصاویر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر سر اٹھایا اور میری بیوی سے کہنے لگا، مجھے یہ ثبوت کون دے گا کہ یہ جو تصاویر تم نے مجھے دی ہیں وہ تمہاری ہی ہیں؟ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ تاکہ میں تمہاری شکل ان تصاویر کے ساتھ ملا سکوں۔ وہ اس بہانے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میری بیوی نے کہا، تم اپنی سیکرٹری کو بلاؤ، تمہارے دفتر میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان میں سے کسی کو بلاؤ، میں اسے اپنا چہرہ دکھا دوں گی۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے میں تمہیں چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ وہ بڑا افسر تھا، یہ باتیں اس کے لیے اہانت امیز تھیں۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے پرانا پاسپورٹ اور تصویریں سمیٹ کر میز کی دراز میں رکھ لیں اور کہا کہ جاؤ، جب تک تم اپنی رنگین تصویریں نہیں لاؤ گی پرانا پاسپورٹ ملے گا نہ نیا۔ میری بیوی احتجاج کرتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، مگر اس شیطان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دونوں روسی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، البتہ میں اشاروں سے جو کچھ سمجھ سکا وہ یہی تھا کہ ہمارا ماسکو آنا یکسر بے سود رہا۔ میں نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا اور کہا، کیوں کلک کرتی ہو؟ جب یہ نہیں مان رہے ہیں تو آؤ چلتے ہیں، انہیں رنگین تصاویر دے دیتے ہیں، ضرورت ہماری ہے ان کی نہیں ہے۔ ہم کب تک ان دفتروں کے دھکے کھاتے رہیں گے؟ میری بیوی نے کہا، خالد، قرآن کریم نے ہمیں بشارت دی ہے۔ ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی فراہم کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب میرے اور بیوی کے مابین بحث میں تیزی آ گئی۔ میں نے اسے مجبور کیا، وہ بھی بلند آہنگ ہو گئی۔ پاسپورٹ آفیسر دیر تک ہماری باہمی بحث برداشت کرتا رہا، پھر اس نے ہمیں سختی سے حکم دیا کہ دفتر سے نکل جاؤ۔ میں پریشان ہو گیا، کبھی میں اس پر ناراض ہوتا کہ آخر یہ عورت کیا کر رہی ہے، کبھی مجھے اس پر ترس آتا۔ میں نے کہا، چلو ہوٹل چل کر اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ رات اتر آئی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، میرے جسم کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ سفر کی مشقت اور مسلسل ناکامی سے میں دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا تو اس کی آواز آئی، خالد، تم سونے لگے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، کیا تمہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی؟ کہنے لگی، سبحان اللہ، ان حالات میں تھک جاؤں؟ اٹھو، آج رب سے دعا مانگنے کی رات ہے، صرف وہی ہے جو سب کی بگڑی بناتا ہے۔ آؤ آج ہم رب العزت کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنی التجا پیش کر کے اپنی حاجت پوری کرا لیں۔ اس قادر مطلق کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی چوکھٹ پر آنے والے کو کبھی کسی غیر کا محتاج نہیں رکھتا۔ حق یہ ہے کہ میں اپنی نو مسلمہ بیوی کی ایمان کی تازگی اور شادابی دے کر اس پر رشک کرنے لگا۔ وہ اٹھ گئی، مصلی پر کھڑی ہو گئی، میں نے بھی وضو کیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر جتنی اللہ نے توفیق دی نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ میں تو سو گیا، مگر میری بیوی نے رات کا بیشتر حصہ مناجات و معروضات میں گزارا۔ فجر ہوئی تو اس نے مجھے جگایا، چلو فجر ہو گئی ہے۔ ہم نے اکٹھے نماز ادا کی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد صبح 9 بجے ناشتہ کیا۔ وہ کہنے لگی، چلو پاسپورٹ آفس چلتے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے تصاویر کا کیا سوچا؟ کہنے لگی، تمہیں اس سے کیا، بس تم میرے ساتھ چلو، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد پاسپورٹ آفس چل دیے۔ میری بیوی بدستور کامل حجاب میں تھی۔ جو ہی ہم دفتر میں داخل ہوئے، ایک کلرک نے اسے زور سے پکارا، تمہارا فلاں نام ہے نا؟ جواب دیا، ہاں۔ وہ بولا، یہ لو اپنا پاسپورٹ دیکھا تو اس پر مکمل حجاب والی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کی راہ کھول دیتا ہے۔ ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو متعلقہ افسر نے بلایا اور یاد دہانی کرائی کہ تم واپس اپنے شہر جاؤ تو وہاں اس پر مہر لگوا لینا، اسی صورت میں یہ پاسپورٹ استعمال کے قابل ہوگا۔ چنانچہ ہم واپس اسی شہر میں آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ ادھر میں سوچ رہا تھا کہ اب موقع مل جائے گا کہ ہم اس کے والدین اور بھائیوں سے مل سکیں۔ ہم نے کرائے پر کمرہ لیا، پھر پاسپورٹ آفس گئے اور پاسپورٹ پر مہر لگوائی۔ اس طرح وہ مقصد جس کے لیے ہم روس آئے تھے الحمدللہ پورا ہو گیا۔